آج ہم تاریخ کے ان خاص لمحات پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ 9 محرم 61 ہجری یعنی یوم تاسوعا، اور پھر وہ رات جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس جو اہم ذرائع ہیں، خاص طور پر تاریخ طبری، وہ ہمیں کربلا کے میدان میں اس دن اور اس رات کی آپ کہہ لیں ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ بالکل، تو مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں بلکہ ان لمحات کو سمجھنا ہے، وہ کیفیات جب جنگ بالکل سامنے آ گئی اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے شہادت سے پہلے وہ آخری رات کیسے گزاری۔ صحیح، تبریہ میں اس وقت کے ماحول ان جذبات تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو 9 محرم کا دن دوپہر کے بعد کیا ہوا؟ تبری کے مطابق عمر ابن سعد نے اپنی فوج کو وہ حملے کا حکم دے دیا۔ جی بالکل، حملے کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن دوسری طرف کا جو منظر تبری بتاتے ہیں وہ بہت الگ ہے۔ امام حسین اپنے خیمے کے دروازے پر ہیں، تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ کچھ لمحے کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ یہ کیسا سکون تھا جنگ کے بالکل دہانے پر؟ یہی بات تو غیر معمولی ہے۔ باہر ہزاروں کا لشکر تیار کھڑا ہے اور یہاں یہ عالم۔ اور جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے لشکر کا شور سنا، آپ کو جگایا تو آپ نے فرمایا کہ خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اچھا، کیا فرمایا انہوں نے؟ فرمایا کہ حسین، تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو گویا یہ ایک طرح سے تقدیر کا حتمی اشارہ تھا، اور شاید اسی نے آپ کے اس سکون کی وجہ بھی واضح کر دی۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا کچھ سواروں کے ساتھ۔ جی، تقریباً 20 سواروں کے ساتھ بھیجا کہ جا کر معلوم کریں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ اور جواب تو وہی پرانا تھا شاید۔ جی، جواب وہی تھا، یا تو امیر وقت کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہاں امام حسین کا جو رد عمل ہے وہ بہت اہم ہے۔ کیا تھا وہ رد عمل؟ آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اگر ہو سکے تو ان سے صرف آج رات کی مہلت مانگ لو۔ صرف ایک رات کی مہلت؟ جنگ سے پہلے؟ کیوں؟ وجہ آپ نے خود بیان فرمائی، کہا تاکہ ہم آج رات اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اس سے دعا کریں، استغفار کریں۔ اور پھر فرمایا، میرا رب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے، تلاوت قرآن سے اور کثرت سے دعا کرنے سے کتنی محبت ہے۔ یعنی جنگی تیاری پر عبادت کو ترجیح۔ یہ خود ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ بالکل۔ تو عمر ابن سعد نے پہلے تو کچھ ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن مہلت مل گئی؟ جی، کچھ لوگوں کے کہنے پر آخرکار ایک رات کی مہلت مل گئی، اور یہیں سے شب عاشور کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب شب عاشور، تاریخ کبری اس رات کا کیا نقشہ کھینچتی ہے؟ ماحول کیسا تھا؟ تبری بتاتے ہیں کہ یہ رات بہت ہی منفرد تھی۔ ایک طرف وہ ہزاروں کا یزیدی لشکر اور دوسری طرف امام حسین کے وہ مٹھی بھر، تقریباً 72 ساتھی۔ 72 یعنی کتنے سوار کتنے پیادے؟ روایات میں آتا ہے کہ 32 سوار اور 40 پیادے تھے، اور ان کے ساتھ اہل بیت کی خواتین اور بچے۔ تبری لکھتے ہیں کہ ان کے خیموں سے رات بھر عبادت کی، تلاوت کی، گریے وزاری کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ مشہور خطبہ جب امام حسین نے اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا؟ جی ہاں، وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، میں اپنے اصحاب سے بہتر اور زیادہ وفادار اصحاب کسی کے نہیں جانتا، اور نہ اپنے اہل بیت سے بڑھ کر نیکوکار۔ اللہ تمہیں میری طرف سے جزا دے۔ اور پھر وہ اجازت والی بات؟ جی، فرمایا، سنو، یہ دشمن صرف میرے در پہ ہیں، میں تمہیں خوشی سے جانے کی اجازت دیتا ہوں، اور اپنی بیعت یعنی وہ جو ایک سیاسی عہد تھا اطاعت کا، تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں۔ رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، اسے اوڑھنی بنا لو اور یہاں سے چلے جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ تو بہت بڑی پیشکش تھی۔ ساتھیوں نے کیا کہا؟ سنا ہے پہلے بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ ایسا ہی ہوا، ایک دم سناٹا، لیکن پھر ایک ایک کر کے سب اٹھے، حضرت عباس، پھر حضرت مسلم ابن اوسجا اور حضرت زہیر ابن القین۔ ان کا جواب تو بہت مشہور ہے۔ بالکل، حضرت زہیر نے جو کہا وہ الفاظ تو آج بھی گونجتے ہیں۔ کہا، خدا کی قسم،
اے فرزند رسول، میری خواہش ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اس طرح 1000 بار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس قتل کے ذریعے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کے ان جوانوں کو محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ! یہ تو صرف سیاسی وفاداری نہیں تھی، یہ تو عقیدت کی انتہا ہے۔ یقیناً اسی رات کا ایک اور واقعہ بھی تبری نقل کرتے ہیں، جب امام حسین اپنے خیمے میں تھے، اپنی تلوار صاف کر رہے تھے اور کچھ اشعار پڑھ رہے تھے؟ جی، وہ مشہور اشعار، یا ذر و فلک کے من خلیلی، یعنی اے زمانہ تف ہے تجھ پر، کیسا بے وفا دوست ہے، کتنے ہی صبح و شام تیرے ہاتھوں دوستوں اور حق کے طالبوں کا خون ہوا۔ یہ اشعار آنے والے واقعات کا ایک طرح سے عکس تھے۔ اور سیدہ زینب نے یہ سن لیا؟ جی، انہوں نے سنا تو بہت بے چین ہو گئیں، روتے ہوئے بھائی کے پاس آئیں، لیکن امام نے انہیں تسلی دی، صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ بہن، خیال رکھنا کہیں شیطان تمہارے حلم کو، تمہارے صبر کو ختم نہ کر دے۔ تو یہ پوری رات اسی طرح عبادت، تیاری، وصیتیں اور صبح شہادت کے انتظار میں گزری۔ جی، خلاصہ یہی ہے کہ 9 محرم اور شب عاشور وہ اہم موڑ تھے جب جنگ کا حتمی فیصلہ ہو گیا۔ عبادت کے لیے 1 رات کی مہلت لی گئی۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دے کر انہیں بچانے کی پوری انسانی کوشش کی۔ لیکن ان ساتھیوں نے حق پر جان دینے کو ترجیح دی۔ بالکل، انہوں نے لازوال وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعات ہمیں دکھاتے ہیں کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی اصولوں پر کیسے ڈٹا جاتا ہے، روحانی طاقت کیا ہوتی ہے، قربانی کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ تو انسانی عزم کی ایک لازوال داستان ہے۔ صحیح کہا، اور یہ بات ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کبھی فرد کو اپنی ذاتی سلامتی اور اپنے اصولوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو اس کے فیصلے کیسے نہ صرف تاریخ پر اثر ڈالتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مثال، ایک روشنی بن جاتے ہیں۔ جی، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں، ہمارے زمانے میں، اصولوں کی خاطر کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔